السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا بولنا ہے شیخ؟ کتنی دیر بولنا ہے؟ ٹھیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما باوقار معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں بہنوں، تقریر کو شروع کرنے سے پہلے دو باتیں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اول تو یہ کہ تقریر یا یوں کہہ لو کہ یہ جلسہ، یہ پروگرام ابھی جو وقت ہو رہا ہے، کمیٹی کا فیصلہ یہ تھا کہ اس وقت میں پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پروگرام دیر سے شروع ہوا اور راستے میں جام کی وجہ سے آنے والے جو مقررین تھے ان کو ٹائم لگا۔ آپ لوگ بھی باہر سے آئے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنا ٹائم لگا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلسل کئی دن سے لگاتار میں تقریر کر رہا ہوں الگ الگ جگہوں پر، لگاتار کئی راتوں میں بولنے کی وجہ سے گلے میں کچھ خرابی بھی ہے، کچھ درد بھی ہے۔ ایک تو ٹائم کم ہے، دوسرا کچھ مجھے بھی پرابلم ہے، اس وجہ سے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تھوڑی دیر آپ کے سامنے بات کرنی۔ اچھا، موضوع جو ہے نا،
وہ بھی مجھے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو بولنا کیا ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ جو پبلک بیٹھی ہے ان کو کلمہ سمجھا دیں، کلمہ پڑھا دیں نہیں، وہ تو آپ پڑھ چکے، اور ایک بار نہیں سینکڑوں بار پڑھ چکے، سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ کلمہ سمجھا دو ان کو، پڑھ بہت چکے، سمجھ بھی جائیں یہ۔ تو کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم لوگ پہلا کلمہ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ کلمہ طیبہ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ کلمہ توحید کہتے ہیں، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ اول یا پہلا کلمہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، اس سے پہلے نہیں شروع ہوتی، یہ فرسٹ ہے۔ اس کو اگر نہیں پڑھو گے آپ کتنی بھی عبادتیں کر لو اللہ کی یہاں قبول نہیں، یہ فرسٹ۔ جیسے کسی چیز کے اندر جب انٹری کرتے ہیں نا، تو کوئی چیز کسی گیٹ سے داخل ہونا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ پہلا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں، اس لیے اس کو کلمہ اول یا پہلا کلمہ کہتے ہیں ہم لوگ۔ اس کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، سنا ہے نا یہ نام بھی، کوئی نیا تو نہیں بتا رہا ہوں میں، کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ طیب کے معنی ہوتا ہے پاک۔ اس کو کلمہ طیبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو شرک اور کفر کی گندگی سے، نجاست سے، کفر سے، شرک سے پاک کر دیتا ہے، اس لیے اس کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی کلمے کا ایک نام اور ہے، اس کو کہتے ہیں کلمہ توحید۔ کلمہ توحید بھی کہتے ہیں اسی کو۔ کلمہ توحید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر اللہ رب العالمین کی زبردست توحید بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کلمے کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ تو کلمہ اول یا پہلا کلمہ کیوں کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کیوں کہتے ہیں، کلمہ توحید کیوں کہتے ہیں، تینوں وجہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ یہ الگ جملہ ہے، محمد الرسول اللہ یہ الگ جملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ الگ حصہ ہے، محمد الرسول اللہ یہ الگ حصہ ہے۔ گویا کہ دو حصوں کو، دو جملوں کو جوڑ دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ الگ اور محمد الرسول اللہ الگ۔ اور آپ تھوڑا اور غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ بھی دو چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ لا الہ الگ ہے، الا اللہ الگ ہے۔ پہلے تو کلمہ لا الہ الا اللہ الگ، محمد الرسول اللہ الگ، پھر لا الہ الا اللہ کو لے لو تو اس میں بھی لا الہ الگ، الا اللہ الگ۔ جی، لا الہ کیا چیز ہے اور الا اللہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، پہلے تمام چیزوں کا انکار کروایا جا رہا ہے، پہلے انکار کر دو تمام چیزوں کا۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی ہمارا رب نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی آپ نے اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جتنے بھی معبود بسا رکھے ہیں، جن کو بھی تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھتے ہو، ان سارے کے سارے معبودوں کا انکار کر دو، ان سارے کے سارے معبودوں کی نفی کر دو۔ تمہارے دماغ میں کوئی عبادت کے لائق کوئی ہستی رہنا نہیں چاہیے، تمہارے دل کے اندر کوئی بھی معبود رہنا نہیں چاہیے۔ لا الہ
پہلے انکار کر دو کہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ جب تمہارا دماغ صاف ہو جائے، تمہارا دل صاف ہو جائے، تمہارا جسم صاف ہو جائے، شرک تمہارے اندر سے ختم ہو جائے، کفر تمہارے اندر سے نکل جائے، جھوٹے خدا تمہارے دلوں سے نکل جائیں، تمہارے ذہنوں سے، تمہارے عقیدوں سے ختم ہو جائیں، اب کہہ دو الا اللہ، ہاں ایک معبود ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی عبادت کے لائق ہے، یعنی تمام چیزوں کا انکار کرنے کے بعد صرف ایک کی تمہیں عبادت کرنا ہے اور ایک ہی کو اپنے دل میں بسانا ہے۔ تو پہلے سب انکار کرو۔ بھئی آدمی پہلے گھر سے گندگی کو دور کرتا ہے، پھر گھر کو سجاتا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یا گندگی گھر میں پڑی رہتی ہے، گھر سجانے لگتے ہیں۔ آپ کو اگر کچھ گھر میں سجاوٹ کرنا ہے، گھر کو اچھا بنانا ہے، تو کیا کریں گے؟ کوڑا پڑا رہنے دو، سجا دو؟ نہیں، آپ کہیں گے پہلے یہ نکالو یہاں سے، پہلے صفائی کرو، ہاں اب ٹھیک لگ رہا ہے، اب سجاؤ اس کو۔ جی، تو پہلے آپ گندگی کو دور کیجئے۔ آپ نے جتنے جھوٹے رب اور معبود بنا رکھے ہیں اپنے دل میں، دماغ میں، عقیدے میں، پہلے ان کو ہٹا دیجئے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اور اگر آپ لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر آیت الکرسی ختم ہوتی ہے وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے بعد والی جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، آگے کا جملہ دیکھو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جس آدمی نے طاغوت کا یعنی جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیا اور ایک اللہ پر ایمان لے آیا۔ آیت کے اندر بھی پہلے انکار کا ذکر ہو رہا ہے، بعد میں اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے انکار کرو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ یہی کلمے کے اندر بتایا گیا لا الہ الا اللہ۔ پہلے اپنے جملے کو، اپنے کلام کو، اپنے دماغ کو، اپنے عقیدے کو تمام جھوٹے خداؤں سے پاک و صاف کر لو۔ آپ نے اگر صاف کر لیا اور ایک اللہ کو اپنے دل میں بسا لیا تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اے لوگو سن لو، ذالک بأن اللہ هو الحق، وہی اللہ ہی حق ہے، یعنی وہی اللہ ہی تمہارا معبود حقیقی ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اس کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو وہ باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، پورا قرآن بھرا ہوا ہے اللہ کی توحید سے۔ تو لا الہ الا اللہ، پہلے انکار پھر اقرار، یعنی تمام چیزوں کا پہلے انکار کر دو، جھوٹے خداؤں کا، پھر ایک اللہ کا اقرار کرو۔ اب دیکھیے اصل بات جو سمجھنے کی ہے، جب انسان اتنا جملہ کہہ دیتا ہے، میں کلمہ سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں نا، اب دیکھو جب انسان اتنا کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، تو ایسا کہنے والا ایسے شخص کے اوپر آٹومیٹکلی تین چیزیں اس کی اوپر عائد ہو جاتی۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو تین چیزیں اس کو ماننا پڑیں گی، آٹومیٹکلی اس کے اوپر آ جاتی ہیں کہ اس کو ماننا پڑیں گی وہ تین چیزیں۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ اگر آپ نے اللہ کو اپنا معبود برحق سمجھ لیا تو تین چیزیں آپ کو ماننا پڑیں گی۔ تین چیزیں، نمبر ایک ربوبیت، نمبر دو الوہیت، اور نمبر تین اسماء و صفات۔ یہ تین چیزیں سمجھ لو اور یہاں سے اس کو لے کر جاؤ۔ ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو بنانے اور چلانے والا صرف اللہ کو ماننا، ٹھیک ہے؟ اور الوہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام عبادتوں کا مستحق اللہ کو جاننا، اور اسماء و صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی اللہ کی خوبیاں ہیں اس کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، کسی دوسرے کے لیے ان خوبیوں کو نہ ماننا۔
میں تھوڑا سا اس کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے رب کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ بہت مرتبہ پڑھتے ہیں, سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. لیکن ہم آج تک نہیں سمجھ پائے کہ رب کہتے کس کو ہیں. کسی نے بتا دیا تو پتہ چل گیا کہ ہاں رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے اور پالتا ہے. اللہ نے سورج بنایا, چاند بنایا, زمین و آسمان کو بنایا, تمام کائنات کو بنایا, تمام مخلوق کو بنایا اور ان کو پال رہا ہے, پرورش کر رہا ہے, وہی تو رب ہے. لیکن میرے بھائیوں ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ کو رب کس کو کہتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا. انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوا, کسی کے گھر پہ بچہ پیدا ہوا. اب بچہ پیدا ہونا کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا, سب کے یہاں ہوتے ہیں. وہ چھوٹا سا بچہ ہے, حال ہی کا بچہ ہے, یعنی ابھی ہی ہوا ہے, چند منٹ ہوئے ہیں یا چند گھنٹے ہوئے ہیں. غور سے سننا, چند گھنٹے ہوئے ہیں, ابھی پیدا ہوا ہے. وہ بچے نے رونا شروع کر دیا, ماں سمجھ گئی کہ میرا بچہ بھوکا ہے. ماں نے اس چھوٹے سے بچے کو جو ابھی چند منٹوں کا یا چند گھنٹوں کا ہے, ماں نے اس چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے منہ میں ماں نے اپنی پستان کو رکھ دیا. اس چھوٹے سے بچے نے ماں کی پستان کو اپنے منہ میں لے لیا. اور اس کے بعد میرے بھائیو دیکھو رب کس کو کہتے ہیں. اس چھوٹے سے بچے نے ماں کی پستان کو جب اپنے منہ میں رکھا تو اس اتنے چھوٹے سے بچے کو یہ کس نے بتا دیا کہ تم اب اس کو چوسو تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا. تم اس کو چوسو گے تمہارے منہ کے اندر دودھ آنے لگے گا, تم اس کو چوسو گے تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا. اتنے چھوٹے سے بچے کو بتاؤ بتانے والا کون ہے؟ ماں سمجھانا چاہے تو بتا نہیں سکتی, باپ بھی نہیں بتا سکتا, دنیا کی کوئی طاقت اتنے سے چھوٹے سے بچے کو سمجھا نہیں سکتی. آخر وہ اتنے سے بچے کے دماغ میں یہ بات کس نے ڈال دی کہ یہ جو پستان تیرے منہ میں آئی ہے اس کو چوس لے تو تیرا پیٹ بھر جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اس کے علاوہ کوئی ڈال سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے یہ؟ تو رب یہ ہے رب. کسی نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا, آپ نے اپنے رب کو کیسے جانا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو مجھے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے تو میرے نبی نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, بہت ساری باتیں بتائی ہیں, لیکن میں تمہیں ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. کہا کیسے؟ کہا یہ سامنے جو شہتوت کا تم پیڑ دیکھ رہے ہو, اس پیڑ کے ذریعے سے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اللہ ہے, رب ہے, پالنے والا ہے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو یہ پیڑ ہے, اس پیڑ کے پتوں کو گائے بھی کھاتی ہے, ہرن بھی کھاتی ہے, اور اسی کے پتوں کو اس پیڑ کے اوپر رہنے والا کیڑا بھی کھاتا ہے. اسی کے پتوں کو اور اسی کے پھل کو شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے. ایک ہی پیڑ ہے, ایک ہی چیز کو چار چار لوگ کھاتے ہیں, لیکن جب گائے کھا لے تو اللہ اس کے تھنوں سے سفید سفید دودھ نکالتا ہے. جب ہرن کھا لیتی ہے تو اللہ اس کے پیٹ سے مشک کی خوشبو نکالتا ہے, اور جب شہد کی مکھی کھا لیتی ہے تو اللہ اس کے پیٹ سے شہد نکالتا ہے, اور جب اس پہ رہنے والا کیڑا اس کو کھا لیتا ہے تو اللہ اس کے پیٹ سے ریشم نکالتا ہے. اور کون سی نشانی چاہیے آپ کو, کون سی پہچان چاہیے اپنے رب کو جاننے کے لیے؟ تو رب اللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو تین چیزیں آپ کو ماننا پڑیں گی. تو پہلی چیز کہ پوری کائنات کو بنانے والا اور اس کو چلانے والا اللہ ہے. یہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو
کھیتی کسانی ہو سکتا کرتے ہوں، کچھ کسان بھی ہوں شاید، یا جن کے پاس زمینیں ہوں، اور نہیں ہوں تو کم سے کم دیکھی تو ہوں گی۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، اے لوگوں کیا تم نے کھیتوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم کھیتیوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ان کے اندر فصل کون لاتا ہے؟ اناج کون لاتا ہے؟ غلہ کون نکالتا ہے؟ بتاؤ، یہ کسان غلہ نکالتے ہیں، ان کا کام تو صرف بیج ڈالنے کا ہے، اس کے بعد جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ میرا پروردگار کرتا ہے، وہ اللہ کرتا ہے۔ اور اگر کسان کھیت اور اناج اور غلہ دیکھ کر بھی تمہیں رب کی ربوبیت سمجھ میں نہ آتی ہو تو کم سے کم یہ پینے والا پانی تو دیکھ لیا کرو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ان کو آسمانوں سے کون برساتا ہے؟ ان کو آسمانوں سے کون لاتا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم اس کو برساتے ہو یا ہم اس کو برساتے ہیں؟ بہت مثالیں دی اللہ رب العالمین نے۔ تو پہلی چیز یہ ماننا پڑے گی کہ کائنات میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، یہ پوری کائنات کو بنانے اور چلانے میں وہ اکیلا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب آپ کہیں گے تو پہلی چیز آپ کو یہ ماننا پڑے گی۔ اور دوسری چیز آپ کو یہ ماننا پڑے گی، جب آپ نے یہ مان لیا کہ کائنات کو چلانے والا اور بنانے والا اکیلا اللہ ہے، تو آپ کو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ تمام کائنات کی عبادتوں کا اکیلا مستحق وہی اللہ رب العالمین ہے، یعنی ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور آپ عبادت کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھنا صرف عبادت ہے؟ جی نہیں، نماز بھی عبادت ہے، لیکن صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ نماز اللہ کے لیے ہو، روزہ بھی اللہ کے لیے ہو، صدقہ و خیرات بھی اللہ کے لیے ہو، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہو، رکوع بھی اللہ کے سامنے کرو، سجدے بھی اللہ کے سامنے کرو، اپنی جھولیوں کو اسی کے سامنے پھیلاؤ، اپنے دامنوں کو اسی کے سامنے پھیلاؤ، اپنے ہاتھوں کو اسی کے سامنے اٹھاؤ، روزی اسی سے مانگو، روزی اور رزق اسی سے مانگو، بچہ بچی اسی سے مانگو، تمام کی تمام عبادتوں کا قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرو۔ جتنے بھی کام عبادت کے میرے نبی نے بتائے وہ سارے کے سارے کام اللہ رب العالمین کے لیے کرو۔ اور کیوں نہیں کرو گے؟ خود نبی کہا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ تمام کا تمام اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جب نبی یہ اعلان کرتے تھے تو ہم کسی دوسرے کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کبھی نمازوں کو سمجھنے کا اور نمازوں کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ نماز پڑھتے میں آپ بھی قاعدے کے اندر بیٹھتے ہوں گے، اتحیات میں بیٹھتے ہوں گے، قاعدہ اولا بھی کرتے ہوں گے، قاعدہ آخرہ بھی کرتے ہوں گے، اس میں یہ دعا بھی آپ پڑھتے ہوں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کبھی سوچا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التحیات جب آپ نے کہہ دیا گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار، التحیات للہ، تمام کی تمام میری وہ عبادتیں جو میری زبان کے ذریعے سے ہوں، اے اللہ میری زبان کے ذریعے سے جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں للہ، اے اللہ وہ تیرے لیے ہے، والصلوات، اور اے اللہ میرے بدن کے ذریعے سے جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری تیرے لیے ہیں، والطیبات، اور اے اللہ میرے مال کے ذریعے سے جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری تیرے لیے ہیں۔ تو اب دعا کس سے مانگنا؟ دعا زبان کی عبادت ہے کہ نہیں؟ تو کس سے مانگو گے؟ نماز میں تو اللہ سے کہہ رہے ہو تیرے لیے ہے، لیکن مانگ کس سے رہے ہیں آپ؟ تو زبان سے جتنی عبادتیں وہ اللہ کے لیے، بدن کے ذریعے سے نماز آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا غیر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟
جی تو آپ نے جو وعدہ کیا نا کہ نمازیں اور بدن کی عبادت، حج اور اس طریقے سے بدن سے جتنی بھی عبادتیں کر سکتے ہیں، اور مال کے ذریعے سے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، بریانی دیگیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ خود مال کی عبادت ہے۔ یہ کس کے لیے؟ نماز میں آپ ابھی اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان سے قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، سب اللہ تیرے لیے۔ تو دوسری چیز جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو آپ پر آٹومیٹکلی یہ عائد ہو جاتی ہے کہ اب صرف عبادت آپ کو اللہ کی کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اور یہی وہ توحید ہے جس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ اسی توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کتنے نبیوں کو بھیجا اور کتنے صحابہ کو، نبی کے صحابہ کو شہید کیا گیا، مارا گیا، ستایا گیا۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، میں صرف چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں۔ اچھا اب تیسری چیز دیکھو، جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کو رب مان لیا، رب میں بتا چکا ہوں۔ اللہ کو آپ نے اپنا معبود مان لیا، عبادتیں سب اس کے لیے، کیسے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب تیسری چیز آپ کو ماننا پڑے گی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، کہ اللہ کی جو خوبیاں ہیں جس کو اسماء و صفات کہتے ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں اللہ ہی کے اندر مانی جائیں، کسی دوسرے میں نہ مانی جائیں۔ چلیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آئے گی بات۔ مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام سمیع ہے۔ سمیع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سننے والا۔ میری طرف توجہ کیجئے، سمیع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سننے والا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا نام ہے سمیع، سننے والا، تو اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی تو سنتے ہیں۔ بھئی اب میں بول رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، آپ سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ تو اللہ میں اور آپ میں کوئی فرق؟ اس کے سننے میں آپ کے سننے میں کوئی فرق؟ وہ بھی سمیع سننے والا، آپ بھی سمیع سننے والے، تو ہم دونوں تو ایک ہو گئے۔ تو اللہ کی جو خوبی وہ اللہ ہی کے اندر کیسے مانی جائے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے جو سننے کی طاقت ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی نے اس کو دی نہیں ہے۔ اللہ کی اپنی طاقت ہے، اپنی ذاتی طاقت ہے، اس کو سننے کی طاقت کسی نے نہیں دی ہے۔ لیکن ہمیں جو سننے کی طاقت ملی ہے وہ میری اپنی ذاتی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ جب چاہے ہم سے سننے کی طاقت کو چھین لے اور ہمیں بہرا بنا دے، ہم سوتے ہیں، سننے کی طاقت ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے کوئی اس کی طاقت کو لے نہیں سکتا، اور ہماری طاقت کو اللہ جب چاہے لے سکتا ہے۔ یہ ہمارے اور اللہ کے سننے میں فرق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک چیز اور سمجھ لو یہیں پر، اللہ کا ایک نام سمیع ہے جس کے معنی ہوتا ہے سننے والا۔ اب اگر آپ دن کے اجالے میں پکاریں گے تو بھی اللہ سنے گا، رات کے اندھیرے میں پکاریں گے تب بھی اللہ سنے گا، اگر آپ تنہائی میں پکاریں گے تب بھی اللہ سنے گا، اور اگر آپ مجلس میں اور محفل میں اللہ کو پکاریں گے اللہ تب بھی سنے گا۔ چین کا رہنے والا چینی زبان میں پکارے گا تب بھی اللہ سنے گا، عرب کے رہنے والے عربی زبان میں پکاریں گے اللہ تب بھی سنے گا۔ اور سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ جنات بھی پکار رہے ہیں اللہ سن رہا ہے، فرشتے بھی پکار رہے ہیں اللہ سن رہا ہے۔ بھائی یہ چلا فری بند کر دیجئے اسٹیج کے پاس سے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، ذہن میرا بھٹک رہا ہے، آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، بار بار نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ چائے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ فرق بتا رہا تھا میں، سمیع کا فرق کیا ہوتا ہے، سننے والے کا فرق کیا ہوتا ہے۔ چینی آدمی چائنی زبان میں پکار رہا ہے، چین کے رہنے والے، اللہ ان کی بھی سن رہا ہے، عرب کے رہنے والے عربی میں پکار رہے ہیں اللہ ان کی بھی سن رہا ہے، ہندوستان کے ہندی میں پکار رہے ہیں اللہ ان کی بھی سن رہا ہے۔ جس زبان میں بھی اللہ کو پکارا جا رہا ہے اللہ سن رہا ہے، فرشتے پکار رہے ہیں اللہ ان کی بھی سن رہا ہے،
جنات پکار رہے ہیں، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں بھی، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر رہنے والے کیڑے بھی اگر اس اللہ کو پکار رہے ہیں تو اللہ ان کی پکار کو سن رہا ہے۔ یہ اللہ کے سننے میں اور ہمارے سننے میں فرق ہے۔ ہم سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اب اگر کوئی، دیکھو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ آپ دلی دل میں پکارو تب بھی اللہ سنتا ہے، زور سے پکارو تب بھی اللہ سنتا ہے، لیکن میں ایک ایسے انسان کو بھی جانتا ہوں، ایک ایسے بزرگ کو بھی جانتا ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے پکارو تب بھی سن لیں گے، اپنے من ہی من میں یاد کرو تب بھی سن لیں گے، اور زور سے پکارو تب بھی سن لیں گے، اور نہ پکارو تب بھی ان کو معلوم ہو جائے گا، تب بھی وہ سن لیں گے۔ اب جو صفت اللہ کی تھی وہ آپ نے کس کو دے دی؟ اس انسان کو دے دی۔ یہی ہے تیسری چیز۔ نہیں، جو اللہ کی خوبی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ تو جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو تین چیزیں آپ کے اوپر آٹومیٹکلی، اور ان تینوں میں سے کسی ایک کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، تو یقین جانیے آپ کتنا بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، آپ لا الہ الا اللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں، آپ کا دعویٰ سچا نہیں ہے، آپ انکار کرنے والے ہیں، اقرار کرنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، بڑے مزے کی بات ہے، سنو۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ اسماء و صفات، کہ اللہ بھی سنتا ہے، فلاں بھی سنتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، فلاں بھی جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ، اللہ نے دیکھو قرآن میں کیا کہا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ تم اللہ سے کسی اور کو ملانے کی کوشش مت کرو، یا کسی اور کو اللہ سے نہ ملاؤ۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تم کیسے ملا سکتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ملایا۔ کیسے؟ بھئی اللہ ہماری باتوں کو کیسے سنے گا جب تک ہم بیچ میں وسیلہ نہیں لگائیں گے؟ آپ بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اب ملا رہے ہیں، اللہ سے ملا رہے ہیں، مثالیں دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میری مثالیں بیان مت کرو، لیکن ہم مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ کیا؟ اچھا جج کے پاس جانا ہوتا ہے تو وکیل کے پاس کیوں جاتے ہو؟ بادشاہ کے پاس جانا ہوتا ہے وزیر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ چھت پہ جانا ہوتا ہے سیڑھی کا وسیلہ کیوں لگاتے ہو؟ اچھا جی، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ اس لیے لگایا کہ سیڑھی ہم سے دور ہے، چھت ہم سے دور ہے۔ سیڑھی کا وسیلہ اس لیے لگایا کہ چھت ہم سے دور ہے۔ اگر وہی چھت جو دور ہے وہ قریب آ جائے، نیچے آ جائے، تو مجھے بتاؤ کتنی سیڑھیوں کا وسیلہ آپ لگائیں گے؟ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے، کیونکہ جو چیز دور تھی اب وہ قریب آ گئی۔ تو کیا اللہ دور ہے یا قریب ہے؟ ہم کہیں گے، آپ نہیں مانیں گے، آپ کہو گے ہو سکتا ہم نہ مانیں۔ قرآن سے فیصلہ کروا لیتے ہیں اللہ دور ہے یا قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ گردن پہ جو رگ ہوتی ہے، جو موٹی سی نس ہوتی ہے گردن پر، اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب بتاؤ جو اللہ اتنا قریب ہو اس کے لیے کون سے وسیلے کی ضرورت ہے؟ آپ نے کہا کہ جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کا وسیلہ کیوں لگاتے ہیں؟ گویا کہ آپ نے جج کو اور اللہ کو ملا دیا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے جج تک بغیر وکیل کے نہیں پہنچ سکتے، ایسے ہی اللہ تک بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ جج اور اللہ جیسے، یہ آپ آج کے ججوں کی جو بات کرتے ہیں اور ان کو اللہ سے ملاتے ہیں، یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ ان کو آپ کیسے ملا سکتے ہو؟ ان ججوں کا کام تو یہ ہے، ان ججوں کا کام تو یہ ہے، یہ صبح 10 بجے آتے ہیں عدالت میں اور شام کو 4 بجے اپنی عدالت بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ بتاؤ کیا اللہ بھی 10 بجے آتا ہے اور 4 بجے بند کر کے چلا جاتا ہے کہ اب کل سنوائی ہوگی؟ ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ اللہ نے کہا چلو 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 چھٹی ہے اب،
رات بھر ہم نہیں سنتے کسی کی، چلو بھاگو یہاں سے. ہاں ایسا ملا سکتے ہیں آپ کس کی مثال دینے کے لیے بیٹھے ہو؟ ارے اللہ کے قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ نے کہا میرے جیسا کوئی نہیں ہے، پھر کہاں آپ ملانے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کو اور ان کو. یہ جج تو 10 بجے گئے، 4 بجے تک تھک اور گئے جی. 4 بجے تک کام کیا، کبھی چشمہ اتارا، کبھی پسینہ پہنچا، کبھی پنکھا چلایا، کبھی پانی پیا، اور تھک گئے تو یوں چارپائی پر اور کرسی پہ پڑے ہوئے. اللہ بھی تھک جاتا ہے؟ آپ ملا سکتے ہیں اللہ کو؟ کیا مثال دینے لگتے ہیں بھئی آپ لوگ. اب اس سے بھی جب بات نہیں بنی تو کہا اچھا ٹھیک ہے، بادشاہ تک جانا ہوتا ہے تو وزیر کا وسیلہ کیوں لیتے ہو؟ ارے میں نے کہا بھائی وزیر کا وسیلہ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ بادشاہ ہمیں جانتا نہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ بھی نہیں جانتا. جیسے بادشاہ اپنی پورے ملک کی رعایا کو نہیں جانتا، کچھ کو جانتا ہے کچھ کو نہیں جانتا، بلکہ یوں کہہ لو کہ تھوڑے لوگوں کو جانتا ہے، اکثر کو نہیں جانتا. تو جس طریقے سے بادشاہ اکثر لوگوں کو نہیں جانتا، تو لوگوں نے بتایا، وزیر نے بتایا، کبھی کسی اور نے بتایا کہ یہ فلاں صاحب ہے، تب بادشاہ کو معلوم ہوا اچھا یہ وہ ہے، جی وہ فلاں صاحب ہے. اچھا تو کیا اللہ کو بھی نہیں معلوم یہ میرا کون بندہ ہے؟ کون ہو بھائی تم؟ اللہ کو بھی نہیں معلوم؟ اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ اللہ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ سمندر کے اندر مچھلیاں کتنی ہیں، ریگستان کے اندر جو ریت پڑی ہے اس کے ذرے کتنے ہیں، سمندر میں جو پانی ہے اس کے اوپر جو بلبلے اٹھ رہے ہیں وہ کتنے ہیں، پیڑ کتنے ہیں، اور ان پیڑوں کے اوپر پتے کتنے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. آسمانوں پر ستارے کتنے ہیں، جانوروں کے پیٹھ پر کھالوں پر بال کتنے ہیں، اللہ کو کون سی چیز نہیں معلوم؟ آپ اس کو بادشاہ سے ملا رہے ہیں، یہ دنیا کے بادشاہ جس کو اپنی رعایا کے بارے میں نہیں معلوم. ان کو تو پتہ نہیں اس لیے وسیلہ لگ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو بھی اپنے بندوں کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا ہے اس لیے وسیلہ لگاتے ہیں. تو میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے. جب لا الہ الا اللہ آپ کہہ لوگے تو 3 چیزیں آپ کو ماننا پڑیں گی. پہلی کہ بنانے میں کوئی اس کا شریک نہیں، پھر عبادت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، اور تیسری چیز یہ اسماء و صفات کہ جو اس کی خوبیاں ہیں وہ اللہ ہی کے اندر مانی جائیں، کسی دوسرے کے اندر نہ مانی جائیں. تو اب میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے. اب ذرا وقت دیکھ لوں پھر آگے بات کروں گا. ابھی ہے تھوڑا ٹائم ہے، 2-4 باتیں اور کر سکتا ہوں آپ سے. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، لا الہ الا اللہ یہ بڑے کام کی چیز ہے، بہت پتے کی چیز ہے. اس کو جتنا یہ آسان ہے نا اتنا ہی زبردست بھی ہے. ایک حدیث سنو، میں بتاتا ہوں آپ کو. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے سامنے تمام لوگوں کو حاضر کرے گا. تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے آ جائیں گے. ان میں سے اللہ رب العالمین ایک آدمی کو بلائے گا اور بلانے کے بعد میں کہے گا اے میرے بندے ذرا اپنی نظر اٹھا کے تو دیکھ. جب وہ بندہ اپنی نظر اٹھا کے دیکھے گا، حدیث کے اندر آیا کہ 99 دفتر اس کے سامنے، 99 دفتر اس کے سامنے گناہوں کے کھلے ہوئے ہوں گے، اور ہر دفتر، ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا. حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، اور وہ پورا کا پورا رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا. اور ایسے ایک نہیں ہوں گے، 99 ہوں گے. اتنے زیادہ گناہ کر کے وہ آیا ہوگا. اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ میرے بندے میں نے تیرے اوپر نعمتیں نہیں کی تھی، احسان نہیں کیے تھے؟ تو وہ کہے گا پروردگار بالکل کیا تھا، تو نے بڑے احسان کیے، بڑی نعمتیں کی تھی. تو کہا اتنے گناہ؟ ہاں ہو گئے، اللہ تعالیٰ کیا کرے. کہا اچھا دیکھ ذرا صحیح سے دیکھ لے. اظلمک کتبتی الحافظون، یہ جو میرے لکھنے والے فرشتے تیرے کاندھوں پر بیٹھے تھے، ان لوگوں نے کچھ غلط تو نہیں لکھ لیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو
اور ان لوگوں نے لکھ لیا ہو، کہے گا پروردگار نہیں، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو میں دنیا میں کر کے آیا ہوں۔ اللہ پھر اس کو ایک موقع دے گا، اے میرے بندے بتا، کیا تیرے پاس میں کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے، کوئی عذر ہے؟ اے اللہ کہ میں نے اس وجہ سے گناہ کیے تھے، اس وجہ سے گناہ کیے تھے۔ وہ بندہ کہے گا نہیں نہیں پروردگار، میرے پاس میں کوئی بہانہ نہیں ہے، میرے پاس میں کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے کیا تیرے پاس میں کوئی نیکی ہے؟ بہت دیر تک سوچتا رہے گا اور اس کے بعد میں کہے گا اے میرے پروردگار میرے پاس میں کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لا ظلم علیک اليوم ان لک عندنا حسنۃ، تیری ایک نیکی ہے مجھے یاد ہے، تو بھول سکتا ہے، اللہ نہیں بھول سکتا، ہماری فطرت ہے بھولنے کی، اللہ کی نہیں۔ کہا ایک نیکی ہے، وہ کہے گا پروردگار میں نے کون سی نیکی کی؟ اللہ تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا، حدیث کے اندر آیا فتخرج بطاقۃ، ایک کارڈ نکالے گا، یہ انویٹیشن کارڈ یا وزٹ کارڈ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، وہ کارڈ کی طرح، اور اس کے اندر جانتے ہو کیا لکھا ہوگا؟ سنو غور سے، اس کے اندر کیا لکھا ہوگا؟ حدیث کے اندر آیا فتخرج بطاقۃ، اللہ رب العالمین ایک کارڈ نکالے گا اور اس کے اندر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، توحید لکھی ہوگی اس کی، اس نے جو توحید کا اقرار کیا تھا وہ توحید اس کی لکھی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے یہ تیری نیکی ہے، اس کارڈ کو لے جا اور جہاں پہ میرے فرشتے تیرے نامہ اعمال کو، تیرے گناہوں کو اور نیکیوں کو تول رہے ہوں، وہاں پہ لے جا کر اس کو ایک ترازو کے پلے میں رکھ دینا۔ وہ فرشتہ کہے گا میرے پروردگار کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ 99 رجسٹر اور ہر رجسٹر اتنا بڑا جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے، ان 99 رجسٹر کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ کیا کام کرے گا؟ اللہ کہے گا جا میرے بندے لے کے تو جا۔ وہ لے کر آئے گا، فرشتوں کو دے گا اور فرشتوں سے کہے گا اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ایک پلے میں ترازو کے رکھ دیا جائے۔ ترازو کے ایک پلے میں اس کو کاغذ کے پرزے کو رکھا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، اور دوسرے پلے میں 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، جس پلے میں وہ کاغذ کا پرزہ رکھا گیا ہوگا، وہ کارڈ رکھا گیا ہوگا، وہ پلہ زمین کی طرف چلا جائے گا، جھک جائے گا اور 99 رجسٹر اوپر چلے جائیں گے، وہ ذرا سا پرزہ کام کر جائے گا۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَا يَسْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ، کیونکہ اللہ کے نام سے بھاری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس بندے کو جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، اس کو اللہ کے سامنے اس کی توحید بچا لے گی، اللہ پر ایمان بچا لے گا، شرک نہیں کیا کبھی۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ اگر آپ نے کہا تو یہ 3 چیزیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اور یہ تینوں چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا پروردگار مجھے کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے کچھ ایسا دکھا، مجھے کچھ ایسا بتا کہ جس سے میں تیرا اور قریب ہو جاؤں، تو مجھے اپنا اور قریبی بنا لے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ تو زیادہ ہی میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو ایک کام کر۔ کہا اللہ بتا۔ کہا کام یہ کر تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کر۔ کیا کہا؟ لا الہ، جی حدیث کے اندر آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب بہت سارے سوچ رہے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا؟ دماغ میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کہنا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، اور جب ذکر کر رہے ہیں تو صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھیں تب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے، جب آپ ذکر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو صرف لا الہ الا اللہ۔ جہاں پر جتنا بتایا جائے اتنا ہی کرنے کا نام اسلام ہے، اتنا ہی کرنے کا نام مسلمان ہے۔ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بڑھا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔
آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بتانا ہے، محمد رسول اللہ تو بتا ہی نہیں رہے۔ جہاں پر جتنا بتایا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، تو جب ایسے پڑھنے کا موقع آئے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اس میں محمد رسول اللہ نہیں بڑھانا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا، اذان سنی تو ہوگی آپ نے، کبھی دی نہیں ہوگی تو اس کا آخر جملہ کیا ہے اذان کا؟ آخر کا جملہ کیا ہے اذان کا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کبھی دیکھا کسی مؤذن نے اس میں محمد الرسول اللہ بڑھا دیا ہو؟ دیکھا کبھی؟ آپ کی مسجد میں بڑھا دے تو آپ کیا کہیں گے اس سے؟ بہت اچھا کام کیا تم نے، سیدھے ہو جائیں گے اس کے اوپر کہ جتنا ہے اتنا کہ ہے نا، تو جتنا ہے اتنا کہو، جہاں پر جتنا بتایا جائے اتنا کہو۔ جب آج تک آپ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ نہیں بڑھایا، کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی نے نہیں کہا، تو اس لیے جہاں پہ جتنا بتایا جائے اتنا کہا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار یہ لا الہ الا اللہ تو سب کہتے ہیں، میں نے تو کچھ خاص پوچھا تھا تاکہ میں خاص بن جاؤں۔ کہا اے اللہ یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے، کمزور سمجھ رہا ہے، ہلکا سمجھ رہا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو جس پلے میں لا الہ الا اللہ رکھا ہوگا وہ زمین کی طرف مائل ہو جائے گا، وہ بھاری بیٹھے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو میں آپ لوگوں کو کیا بتا رہا تھا اتنی دیر سے؟ کلمہ طیبہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پہلا حصہ ہو گیا، مختصر طور پہ بتایا لیکن پہلا ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کو بھی میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس پہ بھی بڑا کیا کیا لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ہیں کیا تھے، ہے نا، عجیب معاملہ ہے۔ محمد الرسول اللہ ترجمہ کرو کہ ترجمہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں نا، تھے نہیں تو، تھے تو نہیں نا، ہیں مطلب کیا؟ یہاں بھی بیٹھے ہیں، وہاں بھی بیٹھے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہیں، کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ عجیب ہے، اس پہ بھی کیا کیا لوگوں نے نکال رکھا ہے۔ اس کے لیے دنیا بھر کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبی بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے، لیکن آپ کو تمام لوگوں کا، تمام انسانیت کا سردار بنا کر بھیجا۔ آپ کو ماننا ہے، آپ کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ ایسے نبی گزرے ہیں کہ اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے کائنات میں، ان سے بڑا مقام و مرتبے والا کوئی نہیں اللہ رب العالمین کے بعد۔ یہ وہ نبی ہیں، اور مسلمانوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے جو ہمیں ملے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کریں، آپ ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی اوپر درود و سلام بھیجیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب، اور یہ ہے جب آپ نے محمد رسول اللہ کہا، یہ محمد رسول اللہ کا مطلب۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب اللہ کے ساتھ کسی کو آپ نے شامل کیا، شریک کر دیا، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اب نبی کے مقابلے میں آپ کسی کی بھی بات کو لے آئیں گے تو یہ نبی کے ساتھ بھی شرک ہو جائے گا۔ جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو آپ کے برابری میں لا سکتے ہیں، آپ کے مقابلے میں لا سکتے ہیں، آپ کے وزن میں نہیں لا سکتے۔
جیسے لا الہ الا اللہ کا دھیان رکھنا پڑے گا، شرک سے بچنا پڑے گا، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا، اور یہاں پر بھی ہمیں نبی کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں ماننا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بار سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ ان کا وزن کرو، تولو ان کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا گیا، ایک آدمی کو دوسرے پلے میں رکھا گیا، تولا گیا تو میں بھاری نکلا۔ فرشتے نے کہا کہ ان کے مقابلے میں 10 کو رکھو، تو 10 کو رکھا گیا، تولا گیا تو میں پھر بھاری نکلا۔ تو فرشتے نے کہا کہ ارے 100 کو رکھو ان کے مقابلے میں، تو 100 آدمیوں کو ایک طرف اور مجھے ایک طرف، تو میں پھر بھاری نکلا۔ تو کہا کہ ارے 100 نہیں 1000 رکھو، تو ایک طرف 1000 اور ایک طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تولا گیا تو 1000 والے اوپر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھاری نکلا۔ اب جب ان فرشتوں نے دیکھا تو جانتے ہو کیا کہا کہ ارے تم ان کا وزن کرنا چاہتے ہو، ان کے مقابلے میں 1 نہیں 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں، پوری کائنات کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، تب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ہی بھاری نکلے گا۔ تم ان کے مقابلے میں پوری کائنات کو بھی رکھ دو گے، وزن انہی کا بھاری ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جس طریقے سے نبی کے مقابلے میں ایک آدمی نہیں چل سکتا، 10 نہیں چل سکتے، 100 نہیں چل سکتے، 1000 نہیں چل سکتے، پوری کائنات نبی کے مقابلے میں نہیں چل سکتی، اسی طریقے سے نبی نے اگر کوئی بات کہہ دی، ان کے مقابلے میں 1 آئے تو اس کی بات نہیں مانی جائے، 10 آئے تو اس کی بات نہ مانی جائے، 100 آ جائے تو ان کی بات نہ مانی جائے، 1000 آ جائے نبی کے مقابلے میں تو ان کی بھی بات نہ مانی جائے، یہاں تک کہ نبی کا قول ایک طرف ہو اور پوری کائنات ایک طرف ہو تو پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، نبی کے قول کو لے لیا جائے گا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا مطلب۔ ہم نے بہت مرتبہ پڑھا ہے، بہت مرتبہ سنا ہے، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے اور محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب۔ اس پر بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، بس اتنا سمجھ لو، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ کون نہیں جانتا حضرت عثمان غنی کو؟ اللہ اکبر۔ حدیبیہ کا موقع ہے، مکہ کے مشرکین نے کہا کہ اس سال تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آنا عمرہ کرنے کے لیے، 3 دن سے زیادہ مکہ میں رہ نہیں سکتے اور تلوار کے علاوہ کچھ لا نہیں سکتے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال اگر آپ عمرہ کرنے چلے گئے ہماری بے عزتی ہو جائے گی کہ ہم نے نکالا تھا اور ہماری اجازت کے بغیر کیسے آ گئے۔ نہیں سمجھ رہا؟ ہم نے نکالا مکہ سے تم لوگوں کو اور تم ہماری اجازت کے بغیر مکہ میں کیسے آ سکتے ہو، اس لیے اس سال نہیں، اگلے سال میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں، اگلے سال آ جانا، اور نہیں مانو گے تو جنگ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معاملہ خراب ہے تو آپ نے حضرت عثمان کو، غور سے سننا، آپ نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے مشورہ کرو، ان کو بتاؤ میرے ارادے بتاؤ اور کہو کہ ان سے کہ ہم عمرہ کرنے آئے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھو حضرت عثمان کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے، 1 دن گزر گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 3 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہے، مکہ والوں سے آپس میں بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ میں آنے لگے۔ جب حضرت عثمان آنے لگے تو مکہ کے لوگوں نے کہا، اے عثمان، ہم نے تمہارے نبی کو اور تمہارے ساتھیوں کو تو عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن ہاں اب چونکہ تم مکہ آ چکے ہو تو تم یہاں سے عمرہ کر کے جا سکتے ہو، ہم تمہیں چھوٹ دیتے ہیں، تمہیں اجازت ہے، تم آ گئے ہو تم کر لو، ان کو ہم نے اجازت نہیں دی، وہ نہیں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مکہ کے لوگوں، نبی نے ہمیں مکہ میں یہاں تمہارے پاس بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، عمرہ کرنے کے لیے نہیں۔ میرے نبی نے اگر مجھ سے یہ کہہ دیا ہوتا، اے عثمان تم مکہ جا رہے ہو، اگر تمہیں موقع مل جائے تو عمرہ کر کے آ جانا،
تو یہ عثمان عمرہ کر کے مکہ سے واپس لوٹتا، لیکن میرے نبی نے تو مجھے صرف اتنا بتایا تھا، اے عثمان بات چیت کر کے واپس آ جانا۔ تو اب بات چیت ہو گئی ہے، میں نبی کے حکم کے بغیر عمرہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ تھے، عمرے جیسی چیز کو بھی اس لیے نہیں کیا کیونکہ نبی نے نہیں کہا تھا۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے محمد الرسول اللہ کو ماننے کا مطلب۔ بہت ساری مثالیں، بہت ساری باتیں ہیں، وقت بہت تیزی سے آگے نکل رہا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر پوری توحید ہے، محمد الرسول اللہ اس کے اندر پوری رسالت ہے۔ نہ یہاں شرک کر سکتے ہیں، نہ یہاں شرک کر سکتے ہیں۔ یہاں شرک کرو گے تو مشرک کہلاؤ گے، یہاں شرک کرو گے تو بدعتی کہلاؤ گے۔ اور ایک بات اور سمجھ لو، غور سے سنو، ایک بات اور سمجھ لو، لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں، اور 12 اور 12 کو جوڑ دو تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ کتنے ہو جاتے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ لوگ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں 24، اسی لیے تو آپ بدنام ہیں، 24 ہی کی وجہ سے تو بدنام ہیں، 24 نمبر ہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں 12 اور محمد الرسول اللہ میں 12۔ اور ایک بات اور بتاؤں، لا الہ الا اللہ میں 12، محمد الرسول اللہ میں بھی 12۔ دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 12۔ اور رات میں؟ دونوں کو ملا دو تو مطلب یہ کہ دن کے کسی بھی گھنٹے میں اور رات کے کسی بھی گھنٹے میں آپ کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایک گھنٹہ اسی کلمے کے مطابق گزرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق گزرے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے اندر جتنے بھی حروف ہیں، غور کرو اس پہ ذرا، اس کلمے کے اندر جتنے بھی حروف ہیں کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جس میں نقطہ آتا ہو، دیکھ لو، کوئی بھی نقطے والا حروف نہیں ہے۔ دیکھیے بے میں نقطہ آتا ہے، اس میں نہیں ہے، تے میں نقطہ آتا ہے، کلمے میں تے نہیں ہے، سے میں نقطہ آتا ہے، کلمے میں سے نہیں ہے، جیم میں نقطہ آتا ہے، پورے کلمے میں جیم نہیں ہے، زال میں نقطہ آتا ہے، کلمے میں زال نہیں، بڑی شین میں نقطہ آتا ہے، کلمے میں بڑی شین نہیں ہے۔ جتنے نقطے والے حروف ہیں لا الہ الا اللہ میں بھی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ذات میں ایک نقطے کے برابر بھی شرک نہیں کر سکتے، اور محمد الرسول اللہ کی ذات میں ایک نقطے کے برابر بھی کسی کی بات نہیں لا سکتے۔ نہ یہاں نقطہ رکھ سکتے ہو، نہ وہاں نقطہ رکھ سکتے۔ لا الہ الا اللہ بھی نقطے سے پاک اور محمد الرسول اللہ بھی نقطے سے پاک، اور ذرا سا بھی نقطہ رکھنے کی اگر کوشش کی تو آپ اسلام سے پاک، پھر آپ دین سے پاک، ختم ہو گیا، پورا دین اسی کلمے کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ چند باتیں میں نے کلمے کے تعلق سے رکھی، مجھ سے کہا گیا تھا کہ تھوڑا کلمہ بتانا ہے آپ لوگوں کو، میں نے بتانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔